वेलकम टू पाकिस्तानी अकाउंटिंग के स्पेशल इंटरव्यू एपिसोड में जहां हम डिफरेंट गेस्ट से उन टॉपिक पर बात करते हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स, ट्रेड, इनोवेशन और बिजनेस ग्रोथ। आज हम बात कर रहे हैं जिब्रान नियाज से, जो को फाउंडर हैं यूटोपिया इंडस्ट्रीज के। यूटोपिया इंडस्ट्रीज पाकिस्तानी कंपनी है जो आज अमेजोन के टॉप ग्लोबल सेलर में शामिल है। जिब्रान ने फास्ट यूनिवर्सिटी कराची से अपनी अंडरग्रेड की डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद अमेरिका में आईटी सेक्टर में काम किया, इंक्लूडिंग रोल्स एट कंपनीज लाइक बैंक ऑफ अमेरिका। लेकिन 2011 में उन्होंने ई कॉमर्स का रुख किया और अपने भाई के साथ मिलकर अमेजोन पर टॉवल्स बेचने से अपना बिजनेस शुरू किया। आज यूटोपिया इंडस्ट्रीज बेडिंग, प्लास्टिक्स, कुकवेयर और अपैरल जैसे प्रोडक्ट के जरिए $700 मिलियन की ग्लोबल सेल्स और $100 मिलियन की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से करती है। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे चाइना की टैरिफ्स के बाद पाकिस्तान के लिए कौन सी एक्सपोर्ट सेक्टर्स रेडी हैं, जिब्रान ने पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्केल की और यंग एंटरप्रेन्योर्स इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड आज हम आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड ला रहे हैं। सारी दुनिया में टैरिफ्स लगने की वजह से एक बिल्कुल ग्लोबल ट्रेड जो सिस्टम है वो एक अपहीवल का शिकार हो गया है। नाउ हाउ इज दिस अफेक्टिंग एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ पाकिस्तान? आज हमें ज्वाइन किया है जिब्रान नियाज साहब ने। ही इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन। जिब्रान साहब और उनके भाई ने आज से 14 साल पहले Amazon पे एज सेलर्स काम करना शुरू किया। टुडे दे आर वन ऑफ द टॉप सेलर्स ऑन Amazon। इनका $700 मिलियन का बिजनेस है Amazon पे। पाकिस्तान में 5 साल पहले इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शुरू किया और आज माशाल्लाह पाकिस्तान के 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। दे हैव एक्सपोर्ट्स ऑफ $150 मिलियन। जिब्रान साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। Thank you, Junaid. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड बिफोर हम आपके कारोबार और उसकी डिटेल्स में जाएं, आई जस्ट वांट टू से हाउ प्राउड वी आर ऑफ यू एंड हाउ क्विकली यू हैव बिल्ट सच अ फॉर्मिडेबल बिजनेस, और वो भी पाकिस्तान से। Thank you. Thank you. तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं और ये बताएं कि आपने यूटोपिया स्टार्ट करने तक कैसे पहुंचे। बट बिफोर दैट, व्हाट वर यू डूइंग बिफोर यूटोपिया? So I did my bachelor's from Karachi fast, my master's from there. फिर मैं यहाँ US आ गया. Then struggled for a few months and then started my career in IT. I worked in companies like big financial companies like Exa Financials and Bank of America as a software developer for many years. And at some point in 2011, we started looking into other opportunities, और उसमें we start selling on Amazon. And now we are here. तो Amazon पे आपने किस प्रोडक्ट से शुरू किया? शुरू में हमारा जो फादर थे या उनका ट्रेडिशनली दे वर इन द टॉवल बिजनेस, सो वी स्टार्ट सेलिंग टॉवल्स और देन वी स्टार्ट अदर कैटेगरीज लाइक बेडिंग, होम गुड्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, फूड कंटेनर्स, कुकवेयर, apparel, or aisa aisa we just start doing many different types of products at Amazon based on the demand over there. तो शुरू में जब आपने टॉवल्स शुरू किए, ये पाकिस्तान से मंगा रहे थे या दूसरे मुल्कों से सोर्स कर रहे थे? शुरू में क्योंकि पाकिस्तान में हम टॉवल को ज़्यादा समझते थे और हमारे पास एक्सपर्टीज भी थी और सप्लायर्स भी थे और कुछ मेरे फैमिली की मैन्युफैक्चरिंग भी थी, तो शुरू में तो हमने टॉवल पाकिस्तान से लिया और अपनी ही जो रिलेटेड कंपनी थी उससे हमने लिया, भाई की कंपनी थी। लेकिन इवेंचुअली जब हमने आगे बढ़े और ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे फोकस किया, जैसे बेडिंग है और अदर टेक्सटाइल्स है और अदर कुकवेयर है, तो फिर हमें उसके बाद ही टॉवल के बाद जितनी भी मेजर प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हमें फिर चाइना जाना पड़ा। आज आपका जो बिजनेस है उसका जरा ब्रेक डाउन दें कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स, एक तो कैटेगरी वाइज कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप लोग बेचते हैं अमेजोन पे, एंड विद इन ईच कैटेगरी जरा डिटेल बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर यू सेलिंग? सो हमारा जो बिजनेस है, जो ई कॉमर्स बिजनेस है, उसका 60% जो है वो बेडिंग है और बेडिंग में प्राइमरली ऑल टाइप्स ऑफ बेड शीट्स, पिलोज, कंफर्टर्स, मैट्रेस पैड, मैट्रेस प्रोटेक्टर्स, pretty much एवरीथिंग इन द कैटेगरी ऑफ बेडिंग हम करते हैं। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं उसमें बड़ी कैटेगरीज टॉवल्स है जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी थी। इसके अलावा हम अपैरल भी करते हैं, प्लास्टिक की बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं, कुकवेयर की प्रोडक्ट्स करते हैं जिसमें कास्ट आयरन कुकवेयर और नॉन स्टिक कुकवेयर की प्रोडक्ट्स हैं। प्लस हमारे पास डिफरेंट मेटल्स, प्लास्टिक की और टेक्सटाइल की मिसलिनियस प्रोडक्ट जिसमें टेबल लिनन्स भी शामिल हैं, ब्लैंकेट, काफ़ी ब्रॉड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम करते हैं।
وہ ہمارے پاس 10,000 سے زیادہ SKUs ہیں، سائزز اور کلر ملا کے میرا خیال ہے فیو ہنڈریڈ ٹائپس آف ڈفرینٹ پروڈکٹس ہم سیل کرتے ہیں، اور یہ ہم ڈفرینٹ مارکیٹس میں بھی کرتے ہیں، جیسے ہم US مارکیٹ میں بھی کرتے ہیں، کینیڈا مارکیٹ میں بھی کرتے ہیں، UK اور یورپ کی مارکیٹ میں بھی سیل کرتے ہیں۔ اگر آپ بریک اپ بتا رہے تھے، پہلے تو آپ نے کہا کہ بیڈنگ از 60%، باقی جو سارے پروڈکٹس ہیں ٹاولز کے، پیرلز کے، پلاسٹکس۔ Sure. So bedding 60%, towels is about 15%. اس کے علاوہ plastic products are about 5%, cookware is about 5%, uh, apparel is about 5%. So other categories are smaller, and then others may be another 5%. سو ان ٹرمز آف جو مینوفیکچرنگ ہے، کتنے پرسینٹ پاکستان میں ہے، کتنے پرسینٹ چائنا اور دوسری مارکیٹس میں؟ So more than 90% of our manufacturing is from Pakistan, from our own manufacturing, and about 10% from China. اچھا، ہسٹوریکلی دس واز ڈفرنٹ، ہسٹوریکلی آپ آئی ایم گیسنگ پاکستان چائنا سے زیادہ کر رہے تھے، اور اوور ٹائم آپ نے پاکستان میں اپنی مینوفیکچرنگ کو موو کیا ہے؟ سو پہلے جب ہم نے ٹاولس کیا تو وہ مین تھا، لیکن اوور ٹائم جب ہم نے نئی پروڈکٹس آن بورڈ کی تو پاکستان ریمین اونلی 20% وچ واز پرائمرلی ٹاولس، اور 80% واز فرام چائنا۔ پھر ہم نے کوشش کی 5 یا 6 سال پہلے کہ ہم کچھ پاکستان سے چیزیں اور لے سکیں، لیکن پولیسٹر بیسڈ ٹیکسٹائلز ہم کرتے تھے جس کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، کاٹن بلینڈز کی ڈیمانڈز کم تھی بیڈنگ اور ٹیکسٹائلز میں۔ تو ہم نے پھر دیکھا کہ کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اس پہ کام نہیں کر رہے تھے، تو ہم نے پھر 2020 میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خود یہ پروڈکٹس پاکستان میں بنائیں گے۔ تو وی آر پرابلی ون آف دا پائنیئرز اسپیشلی میکنگ آن دس اسکیل پولیسٹر بیسڈ ٹیکسٹائلس پاکستان میں بنانے کے لیے، اور پھر ہم نے اس کو چائنا سے سیکھا اور پاکستان میں اس کو بنانا اسٹارٹ کیا۔ اچھا، سو ایک لے مین کے لیے جو مطلب لے مین تو نہیں، ہماری جو آڈینس ہے وہ ینگ پروفیشنلز ہیں، انٹرپرنورز ہیں، ایک ذرا لے آف دا لینڈ دیں کہ ٹیرفس کیا ہوتے ہیں، اور ریسنٹلی جو ٹیرفس میں مووز ہوئی ہیں، ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ اے بزنس لائک یورز ان امریکہ، جہاں پر آپ امریکہ سے باہر سے پروڈکٹس کو امپورٹ کر رہے ہیں؟ تو جب بھی کوئی چیز آپ US پہ امپورٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو اس پہ جو US گورنمنٹ ہے وہ امپورٹر سے ٹیرف کلیکٹ کرتی ہے یا امپورٹ ڈیوٹیز کلیکٹ کرتی ہے۔ امپورٹ ڈیوٹیز کو ہم براڈلی ٹیرفس کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ USA میں ٹاول امپورٹ کریں گے تو US گورنمنٹ آپ سے تقریباً 10% اس پہ امپورٹ ڈیوٹی لے گی۔ سملرلی اگر آپ بیڈ شیٹس یا کمفرٹرز کی پروڈکٹ کریں گے تو اس پہ تقریباً 13% کے قریب وہ ٹیرف چارج کرے گی آپ کے اوپر، یا امپورٹ ڈیوٹی آپ سے کلیکٹ کرے گی۔ تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لیے ڈفرینٹ پرسنٹیج ہے، بٹ براڈلی یہ 5 to 15% کی رینج میں ہوتی ہے، اور کچھ جیسے ڈپینڈنگ آن کہ گورنمنٹ کتنا اس کو پروموٹ کرتی ہے اس پروڈکٹ کی امپورٹ کو، اس پہ اتنی جو ٹیرف ہے اس کو وہ ریلیکس یا اگریسو رکھتی ہے۔ لیکن US گورنمنٹ کا میجورٹی آف دا ٹیرف اسٹرکچر ہے، جو خاص طور پہ جس طرح کی پروڈکٹس ہم کرتے ہیں اس میں 10%، 8% ایوریج ہے، 8 to 10% اس کا ایوریج ہے، اور بیڈنگ مور لائک 13% ہے، ٹاولز مور لائک 10% ہے، کوک ویئر شاید تھوڑا سا کم ہے، اس رینج میں ہوتی ہیں امپورٹ ڈیوٹیز۔ اچھا، آپ کیونکہ بہت عرصے سے منگا رہے ہیں، اور اب تو لیٹسٹ جو ایک اسٹرنگ آف ٹیرفس لگائے ہوئے ہیں، بیفور وی گیٹ ٹو دیٹ، چائنا پر تو آئی تھنک آج سے 4-5 سال پہلے ہی ٹیرفس لگا دیے گئے تھے۔ تو جب آپ نے چائنا سے پاکستان سوئچ کی اپنی مینوفیکچرنگ، کیا ٹیرفس آن چائنا فرام دا US واز دیٹ اے کنسیڈریشن اور کاسٹ ایڈوانٹیج ٹو پاکستان؟ بالکل، بہت ساری کنسیڈریشن میں یہ تھا۔ کچھ پروڈکٹس تو ہم کیونکہ اس میں ہماری انٹرسٹ تھا سپلائی چین کا، تو اس کو ہم نے اس لیے کیا، لیکن US اپنے میٹل کی مینوفیکچرنگ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا ٹرمپ کے فرسٹ ایرا میں، تو اس نے کہا کہ اسٹیل اور ایلومینیم کی میجورٹی آف دا پروڈکٹس پہ اس نے 25% ٹیرف لگایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی میٹل کی پروڈکٹ پہ آلریڈی 5% اس وقت امپورٹ ڈیوٹی تھی، تو صرف اگر آپ چائنا سے وہ چیز امپورٹ کریں تو آپ پہ ایڈیشنل 25% چائنا ٹیرف کہہ لیں آپ وہ لگتا۔ یہ ٹرمپ کے فرسٹ ایرا میں وہ اس کا اسکوپ لمیٹڈ تھا، اس میں زیادہ تر اسٹیل ایلومینیم سے بنی ہوئی پروڈکٹس تھیں، اور اس میں روزمرہ کے جیسے اس میں اچھا اس میں کچھ چیزوں پہ 25% تھا، اور کچھ چیزوں پہ جیسے نیٹ بیڈنگ پہ اور کچھ جیسے نان اسٹک کوک ویئر پہ 7.5% بھی تھا۔ تو دو میجر اس میں ٹیرف تھے جو، اور خاص طور پہ ہماری پروڈکٹس پہ ہم نے دیکھا جو ہارڈلی 10% ہماری پروڈکٹس پہ اپلائی ہوا۔ اس وقت جو ڈسکشن چل رہی تھی شاید بہت براڈر لگانا چاہ رہا تھا، لیکن ان کی پھر اس ٹائم پہ ایک پوائنٹ پہ نیگوسیشن ہو گئی، اور پھر اس کو ایک پوائنٹ کے بعد ٹرمپ نے فردر کیٹیگریز پہ نہیں لگایا۔ لیکن اس وقت ہمارا جو ڈیسیژن تھا اس میں کیونکہ ٹریڈ وار آلریڈی ان پلیس تھی، تو ہمیں لگ رہا تھا کہ چائنا سے سورسنگ کرنا ایک رسک ہے،
اور وہ بھی ایک مین فیکٹر تھا کہ ہم نے پاکستان میں اپنی مینوفیکچرنگ 5 سال پہلے سٹارٹ کی. تو اب یہ جو سارے پروڈکٹس ہیں آپ پاکستان سے ٹاولز کرتے ہیں، بیڈنگ کرتے ہیں، کوک ویئر کرتے ہیں، پلاسٹک ویئر کرتے ہیں. رن us through each of these products and run us through the competitiveness of Pakistan in each of these products. اچھا، اف یو آر ایکسپورٹر ان پاکستان تو دیر از اے اسکیم کالڈ EFS، جس کے تحت آپ کوئی بھی را مٹیریل ڈیوٹی فری منگا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ میں ایکسپورٹ کے لیے را مٹیریل منگا رہا ہوں، اس پہ آپ کو کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں پے کرنی. میرا خیال ہے 1% جو گورنمنٹ کے چارجز ہوتے ہیں وہ، اور پلس جو ایکچوئل فریٹ ہے آپ نے وہ پے کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو جو را مٹیریل ہے جب وہ آپ چائنا سے منگاتے ہیں تو اس پہ آپ کا جو کاسٹ بڑھتی ہے وہ یوزلی فریٹ کی اور ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھتی ہے، کیونکہ را مٹیریل بہت کچھ پروڈکٹس کے تو پاکستان میں موجود ہیں اور کچھ کے نہیں ہیں. تو جو پولیسٹر بیسڈ ٹیکسٹائلز ہم کرتے ہیں، اور دنیا میں زیادہ تر پروڈکٹس کیونکہ چائنا میں بنتی ہیں یا پھر اس کے را مٹیریل چائنا سے ملتے ہیں، تو کوئی بھی جو دنیا کی بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے وہ پرائمرلی چائنا پہ اور کسی حد تک مڈل ایسٹ پہ پلاسٹک کے را مٹیریلز کے لیے ریلائی کرتی ہے. زیادہ تر یہی 2 کنٹریز ہیں پلاسٹک کے لیے. آپ مڈل ایسٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور زیادہ تر را مٹیریلز دنیا بھر کے، بھلے وہ اسٹیل ہو، ٹیکسٹائلز ہوں، پولیسٹر یارن ہو، وہ آپ چائنا کی طرف دیکھتے ہیں. تو آپ کو جو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو تقریباً را مٹیریل ہے ٹرانسپورٹیشن کے بعد وہ 3 to 4% اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکن ایڈوانٹیج کی سائڈ پہ دیکھیں تو پاکستان میں لینڈ کی کاسٹ کم ہے، کیونکہ چائنا کی پر کیپٹل انکم زیادہ ہے، ان کی GDP بڑی ہے، وہاں پہ لینڈ ایکسپینسو ہے. پھر ہماری کیونکہ لیبر سستی ہے تو ہمیں کنسٹرکشن کاسٹ کم پڑتی ہے، تو وہ ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ملتا ہے. پلس ہم جو لیبر کاسٹ ہے وہ ہمارا بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر چائنا کی لیبر کاسٹ پاکستان سے تقریباً 6 سے 7 گنا زیادہ ہے، لیکن وہ لیبر بہت ایکسٹرا آورس کرتی ہے اور بہت پروڈکٹیو بھی ہے. تو اگر آپ اس فیکٹر کو بھی نکال لیں تو تقریباً ہم 3 to 4 times چائنا سے پھر بھی چیپر ہیں لیبر کاسٹ میں، آفٹر ایڈجسٹنگ فار دا چائنا ورکر ایفیشنسی. تو یہ جو 3 to 4 times ورکر کی جو پروڈکٹیوٹی ہے یہ ایکچولی میجر آپ کا ایڈوانٹیج ہے. کیونکہ آپ کا جو را مٹیریل ہے جو کہ could be 50 to 60% آف یور انویسٹمنٹ، وہاں پہ تو آپ نے اباؤٹ 4% لوز کر لیا جب آپ نے چائنا سے امپورٹ کیا. لیکن اگر آپ کی 20 to 30% لیبر کاسٹ ہے، وہ کیونکہ آپ کی 3 to 4 times لیس سے چیپر ہے، تو وہاں پہ آپ 15% سیو کر سکتے ہیں، 12 to 15% ایز کمپیئر ٹو چائنا. سو اب جب یہ ایڈوانٹیجز آلریڈی نا، آف کورس آپ نے یہ پروڈکٹ سوئچ کرنے شروع کر دیے تھے آج سے 5 سال پہلے ہی ان ساری چیزوں کی مینوفیکچرنگ. تو اب جب نئے ٹیرفس لگائے گئے ہیں، خاص طور پہ سب پہ لگائے گئے ہیں، تو اب بتائیں کہ انہی پروڈکٹس میں مینلی اسٹارٹنگ فرام بیڈنگ، دین ٹاولز، دین اپیرل، دین پلاسٹکس، دین کوک ویئر، افیکٹولی چائنا پہ اب نئے ٹیرفس کتنے ہیں، اینڈ کیا پاکستان پر بھی اس میں کچھ ایڈیشنل ٹیرفس لگیں، اینڈ سو ہاؤ ڈز دس ایکویژن چینج فردر؟ تو جو ایک تو بیس ٹیرف ہے جیسے ٹاول پہ 10% ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. یہ ٹیرف سٹیک ہوتے ہیں، یعنی کہ ایگزسٹنگ ٹیرف پہ نئے ٹیرف ایڈ ہوتے ہیں. تو ایک تو ریسٹ آف دا ورلڈ ٹیرف ہے جس پہ جو ٹرمپ نے ڈفرینٹ پرسنٹیجز لگائی تھیں، انڈیا، پاکستان، چائنا. اس وقت پاکستان پہ بھی میرا خیال ہے کوئی 30% کے قریب لگا تھا، لیکن اس کو ٹرمپ نے 90 ڈے کا پاز دیا، اور ریسٹ آف دا ورلڈ کا ٹیرف چائنا نے جب تک نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس کو کم کر کے 10% کر دیا. تو اس وقت پاکستان ان پروسیس آف نیگوسیشن ہے باقی دنیا کی طرح، اور جو اس کا 30% کا ٹیرف ہے وہ افیکٹولی 10% ہے جب تک کہ نیگوسیشن کلوز نہیں ہوتی. اور امید یہی ہے ساری دنیا میں یہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ یا تو یہ 10% رہے گا یا اس سے کم کسی پوائنٹ پہ ہوگا، اور شاید ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے کوئی ایک ہی اسکیل یوز کرے ٹرمپ، یا اس میں کوئی بہت میجر ڈفرنس نہ ہو. تو اس وقت جب تک 90 ڈیز کا ایک پاز ہے ریسٹ آف دا ورلڈ پہ، اس وقت پاکستان پہ اس وقت 10% ہے اور باقی دنیا پہ بھی 10% ہے. اور چائنا پہ اس وقت 145% ٹیرف ہے. جو بھی اپریل 9 کی بل آف لیڈنگ کی ڈیٹ سے جو بھی گڈس چائنا سے ایکسپورٹ ہوں گی اس پہ 145% ایڈیشنل ٹیرف ہے. سو اسینشلی 145% ٹیرف پر تو ٹریڈ نہیں ہوتی. اگر ایک کسی بھی چیز ایک چیز کی قیمت 100 روپے ہے تو اب وہ 245 روپے ہو گئی. تو بیسکلی تو وہ اب چائنا سے ایکسپورٹ بند ہو چکی ہے ان سارے پروڈکٹس کی. اینڈ سو اب یہ جو لیٹس اسٹارٹ وتھ بیڈنگ. تو جو امریکہ میں مارکیٹ ہے یا ود ان امیزون کی جو یونیورسل مارکیٹ ہے، کتنے پرسنٹ مارکیٹ شیئر تھا چائنا کا، کتنے پرسنٹ مارکیٹ شیئر تھا پاکستان کا بفور دا ٹیرف وار؟ پاکستان کی تو ٹوٹل ایکسپورٹ $5 to $6 بلین ہے.
چائنا کو جو کہ سوری یو ایس اے کو، جو کہ بہت ایک اسمال پلیئر ہے پاکستان، جبکہ چائنا کی میرا خیال ہے 200 ملین سے بھی زیادہ ہے. اس سے پہلے یہ نمبر زیادہ ہوتا تھا، جب ٹریڈ وار ہوئی اس سے پہلے یہ نمبر کافی اور بھی بڑا ہوتا تھا ٹرمپ کے فرسٹ ایرا میں. لیکن ود ٹائم بہت ساری مینوفیکچرنگ کی جو را مٹیریلز ہیں وہ میکسیکو چلے گئے، اور وہ یا ویتنام جیسے کنٹریز میں چلے گئے کہ را مٹیریلز فیبرک کی شکل میں یا کسی اور شکل میں وہ ویتنام یا میکسیکو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ میکسیکو ویتنام، کیونکہ دیر آر ایک تو میکسیکو جو کہ یو ایس کا نیبرنگ کنٹری ہے، اس کو پاس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ان کو ڈیوٹی فری امپورٹس تھیں اس ٹائم، انٹل جب بھی ریسنٹلی ٹرمپ نے چینجز کی. اور اس کے علاوہ جو چائنا سے بارڈرنگ کنٹریز ہیں جس میں ویتنام، کمبوڈیا وغیرہ ہیں، جہاں پہ چائنیز مینوفیکچررز نے اپنے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں ٹو ایکچولی کمپیٹ ود ٹو اوائڈ دا ٹیرف. تو ابھی تقریباً 200 سے 250 بلین کی ایکسپورٹ ہے چائنا کی یو ایس اے کو، جس میں آپ کے ایک واسٹ ویرائٹی آف پروڈکٹس ہیں. اور اس پاکستان کا صرف 6 بلین نمبر ہے، 5 to 6 بلین کے بیچ. سو کون سے والے، اب چائنا کی تو پوری یونیورس ہے 200 بلین کی، اس میں سے کن کن اسپیسیفک ایریاز میں پاکستان آلریڈی ایکسپورٹر ہے جہاں پر آف کورس دیر از اے میکسیمم میسو روم دیٹ ہیز بین کریٹڈ، رائٹ؟ سو بیڈنگ ہے، کوک ویئر ہے، پلاسٹکس ہے، میٹل کی چیزیں ہیں، ان سب میں انڈیویجولی اگر آپ رن تھرو کریں، آر یو سیئنگ مور آرڈرز ناؤ؟ آر یو ایبل ٹو ڈبل یور بزنس، ٹرپل یور بزنس؟ ابھی جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے اس میں تو اپیرل ایک بڑی کیٹیگری ہے، اور ووون اپیرل، نیٹ اپیرل، پلس ٹیکسٹائلز جس میں بیڈنگ ہے اور ٹاولز ہے. تو 4 میجر کیٹیگریز تو یہ ہیں. اس کے علاوہ جو پلاسٹک اور میٹل ہے اس پر، ان میں تو پاکستان کی جو دوسری کیٹیگریز ہیں اس میں پاکستان کا نمبر کافی چھوٹا ہے. Does this create a massive opportunity اس وقت؟ Are you able to, let's say اب جب چائنا سے امپورٹ بند ہوئی ہوئی ہے، کیا آپ کے آرڈرز بڑھ رہے ہیں؟ آپ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے؟ Are you able to, let's say, grow your bedding business by a large number؟ جیسے میں بھی آپ کو مثال دوں، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ شو ابھی ہو رہا ہے کینٹن فیئر چائنا میں. یہ سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ شو ہوتا ہے، جس میں انفارچونیٹلی پاکستان کی پارٹیسپیشن بڑی لو ہے. اس ٹریڈ شو میں ہم بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور ہم کمپنیز لائک ٹارگیٹ اور والمارٹ وغیرہ سے ہیں. اور وہ بیسیکلی جب ہمیں آرڈر دیتے ہیں تو ہم بنا ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے 100 کنٹینر دے دو یا اتنے 1000 کنٹینر دے دو، ہم اتنے بنا ہی نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے اب جو آرڈرز ہیں وہ تو اس وقت ایز وی اسپیک وہ تو انفائنائٹ ہے، کہ وہ آپ سے جو ڈیمانڈ مانگیں گے وہ آپ ان کو دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ایکسٹراڈنری ایکسس کیپیسٹی نہیں ہوتی. تو پھر ایسے کیس میں ہم اپنے مارجنس کو ضرور امپروو کر سکتے ہیں، اور جو ہم کر بھی رہے ہیں. لیکن آرڈرز تو میرا خیال ہے کہ آرڈرز کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ جتنے اور بنا سکتے ہیں فل کیپیسٹی پہ آپ اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں اس وقت. کون سے اس وقت سیکٹرز ہیں ود ان دا ایریاز جن پہ آپ بزنس کرتے ہیں، ان میں سے کون سے سیگمنٹس ہیں جہاں پاکستان میں ایکسس کیپیسٹی ایکچولی اویلیبل ہے؟ پاکستان میں میرا خیال ہے 10 to 20% ایکسس کیپیسٹی اپیرل میں بھی ہوگی، بیڈنگ میں بھی ہوگی، ٹاولز میں بھی ہوگی. تمام کیٹیگریز میں ہمارے پاس ایکسس کیپیسٹی ہوتی ہے. اگین کیونکہ کچھ سیزنل بھی ہوتی ہیں چیزیں، تو ایکسس کیپیسٹی تو ہوتی ہے تمام اکراس دا چین. کوئی بہت زیادہ ایکسس کیپیسٹی بہرحال ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن 10 to 20% ایکسس کیپیسٹی ڈیفینیٹلی کی جا سکتی ہے. سو 10 to 20% ایک تو کیپیسٹی ایکسپینشن ہو سکتی ہے، اینڈ دین پھر کچھ پرائس ایکسپینشن بھی ہو سکتی ہے. بالکل پرائس ایکسپینشن ضرور ہے، کیونکہ جہاں پہ اگر کسی ایکسپورٹر کے پاس 5 to 10% کا مارجن ہے، آج ایزیلی وہ 15 to 20% کر سکتا ہے. اور اگر تھوڑا سا وہ چاہے تو اس کو فردر بھی پش کر سکتا ہے، کیونکہ جو اس کا بائر ہے اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت کسی کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. امیجن کہ اگر ایک کیٹیگری میں 50% چائنا ایکسپورٹ کرتا تھا ٹیکسٹائلز میں یا ٹوائز میں یا کسی بھی کیٹیگری میں، اب وہ آپشن ہی اویلیبل نہیں ہے. تو اس کیس میں لوگوں کو اپنے شیلفز تو خالی نہیں کرنے اسٹورز کے، تو وہ آپ کو 20% 30% مارجنز بھی دے سکتے ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک ول ہیپن؟ مطلب امریکہ ایک اتنا بڑا کنزیومر ہے ہر چیز کا، امیزون ایک اتنا بڑا کولوسل جائنٹ ہے، اگر اس کی شیلف پر پروڈکٹ پہنچ ہی نہیں رہا، یہ کچھ 90 days کا تو پاز ہے، بٹ ہاؤ ڈو یو سی دس اوپننگ اپ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسپیشلی چائنا یو ایس جو بالکل اس وقت تو اسٹیل میٹ ہوا ہوا ہے، یہ کہاں جا کر سیٹل ہوگا؟ بیکاز امیرکا از اے بگ کنزیومر اینڈ ایز یو سیٹ کہ پاکستان کے پاس 10-20% ایکسیس کیپیسٹی ہوگی، اسی طرح باقی ملکوں کے پاس بھی کچھ چلیں 20 نہیں 30% ہوگی، بٹ نو بڈی کین کور دس 200 بلین ڈالر گیپ، رائٹ؟ سو ویئر ڈو یو تھنک دس ول لینڈ؟ دیکھیں
यूएस तो सस्टेन नहीं कर सकता मेरा ख्याल है, ना चाइना सस्टेन कर सकता है करंट सिचुएशन को, तो इवेंचुअली ये नेगोशिएट होगा. इट कुड हैपन एनी वीक, आई थिंक. आई डोंट थिंक इट कैन लास्ट मंथ्स. तो अब डिपेंडिंग ऑन कि चाइना को क्या सिमिलर लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलता है या फिर चाइना को कोई डिसएडवांटेज मिलता है. अगर चाइना 10% भी डिसएडवांटेज पे है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इट इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन एल्स टू एक्चुअली ग्रैब दैट बिजनेस. तो अभी अगेन अभी इट्स वेरी हार्ड कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लें मशीनरी में जब तक इस पे क्लैरिटी ना आए, क्योंकि यूएस भी काफी परेशान है, क्योंकि डेफिनेटली वी आर लुकिंग एट एम्प्टी शेल्व्स इन नेक्स्ट मंथ, राइट. एक महीने, एक 3 to 4 वीक्स में आपको नोटेबल यूएसए में एम्प्टी शेल्व नजर आएंगे, जिससे क्राइसिस पैदा होगा यूएस में, और यहाँ पे काफी केओस भी पैदा होगा. बहुत सारी जॉब लॉसेस भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब्स उन गुड्स से रिलेटेड थी. तो इट विल क्रिएट अ डिफरेंट इम्पैक्ट. तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन उस वक्त तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि 90 डे वाला जो पाकिस्तान पे पॉज है या पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, उस पे क्लैरिटी आए, और दूसरा जो चाइना पे है उस पे क्लैरिटी है. मीनवाइल ये है कि जितने ऑर्डर बुक कर सकते हैं एक्सपोर्टर वो करें, क्योंकि एवरीवन वांट टू प्लेस ऑर्डर्स, एवरीवन वांट टू लॉक ऑर्डर्स, और उसको आप जितना जल्दी सिक्योर कर लें. अगर चीजें बाद में नॉर्मलाइज भी हो जाएं, तो अगर आपकी कमिटमेंट हुई हुई है रिस्पेक्टेड कंपनी से, तो वो अपनी कमिटमेंट ऑनर करेंगे, और फिर उसमें अगर आपके अच्छे मार्जिन हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो राइटली सेट के एकदम बड़े फैसले करना तो मुश्किल है, बिल्कुल वो गैम्बलिंग या ट्रेडिंग की तरह हो जाएगा. लेकिन बाय एंड लार्ज यूएस अब अपने डेफिसिट्स को एड्रेस करना शुरू तो हो रहा है, अपने इंटरनली फिस्कल डेफिसिट्स को भी, एक्सटर्नली ट्रेड डेफिसिट्स को भी. लेट्स जस्ट से जो आपने बात कही है कि अगर 10% भी डिसएडवांटेज रखा जाता है चाइना के लिए, विच इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक बड़ी अरसे से कशीदगी चलती गई है कि चाइना के पास डेवलपिंग नेशन स्टेटस है, इवन दो इट हैज गॉन बियॉन्ड दैट, या चाइना ने अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली कमज़ोर रखा है फॉर डेकेड्स ताकि उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कंपेटिटिव रहें, या इल्ज़ाम होता है कि चाइना जो है उसकी गवर्नमेंट अनऑफिशियली भी इंसेंटिवाइज करती रहती है अपने एक्सपोर्टर्स को, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो यूएस की एक पूरी चार्ज शीट है. तो समथिंग विल हैपन डेफिनेटली. ये 145% इज नॉट सस्टेनेबल, ये तो पूरी दुनिया का निज़ाम टूट जाएगा. बट चलें, लेट्स से अगर 10% का भी एक डिफरेंशियल क्रिएट होता है, एंड यू सेड कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो पाकिस्तान के लिए ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स में बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है इसमें? पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रांग इन टेक्सटाइल्स. टेक्सटाइल्स में पाकिस्तान का जो 50% है शेयर, वो अपैरल में है. तकरीबन पाकिस्तान की जो, अगर टेक्सटाइल का टोटल एक्सपोर्ट अगर 16 बिलियन है, तो उसमें से 8 बिलियन अपैरल है, जिसमें से 4 बिलियन आई थिंक वोवन अपैरल है, और 4 बिलियन जो है वो नेट अपैरल है. तो अगेन जो अपैरल की ग्लोबल कैटेगरी है वो बहुत बड़ी है. खासतौर पे यूएस में जो तकरीबन, जैसे मैं आपको इसकी मिसाल दूं, मैं खुद भी कुछ डाटा रिव्यू कर रहा था, मैं खुद भी सरप्राइज था कि जैसे वॉलमार्ट का जो 60% रेवेन्यू है वो उसकी अपैरल की सेल से है, यानी कि वो गारमेंट्स बेच रहा है बेसिकली. इसी तरह आप टारगेट और बड़े फिजिकल स्टोर्स में देखें तो उसमें अपैरल की सेल्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. उसको जब मैं कंपेयर करता हूं अदर कैटेगरीज जिसमें पाकिस्तान काफी स्ट्रांग है, जैसे टॉवल्स है या बेडिंग है, वो रिलेटिवली उनका मार्केट साइज ओवरऑल अपैरल का भी 10% से भी कम है. तो आई थिंक अगर जो हमारी बड़ी अपैरल की कंपनीज हैं वो उस पर फोकस करें, और मजीद कंपनीज जो इस कैटेगरी में ऑलरेडी हैं वो और मेहनत करें, तो आई थिंक सबसे बड़ी कैटेगरी तो अपैरल ही है. इसके अलावा बताएं कि आप एक इंटरेस्टिंग क्रॉस रोड पे बैठते हैं, आप यूएस से में इंपोर्ट करते हैं, आपका अपने रूट्स पाकिस्तान में, यहाँ भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना से भी आप इन द पास्ट टोल मैन्युफैक्चरिंग कराते रहे हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखते हैं. एंड थोड़ा सा पहले, एक्चुअली बिफोर आई आस्क दैट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये बताएं कि टेक्सटाइल से हट के जो आपके जो 5% वाली कैटेगरीज हैं, उनका बताएं कि किस किस तरह की और मैन्युफैक्चरिंग बियॉन्ड टेक्सटाइल आपने लगाई है पाकिस्तान में. अच्छा, अपैरल के बाद जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है प्लास्टिक, राइट. अच्छा, प्लास्टिक को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके टॉयज से लेके हर प्रोडक्ट में प्लास्टिक है. लेकिन प्लास्टिक टेक्सटाइल्स की तरह सिंपल नहीं है कि आपने एक बेडशीट बनाई तो दुनिया की हर बेडशीट एक ही जैसी होती है, या हर प्लास्टिक की प्रोडक्ट एक दूसरे से बहुत यूनिक होती है, और उसमें मोल्ड्स होते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसमें डिजाइन होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें,
चिप्स होती हैं, और उसकी एक पूरा प्रोडक्ट डिजाइन का एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है. तो और उसमें सिंपल प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स भी हैं, एवरी डे यूज की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सिंपल एक मोल्ड है और उसको आपने तीन चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्ड से कोई प्रोडक्ट बना लिया, सिंपल और डिफिकल्ट. लेकिन अपैरल के बाद जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो प्लास्टिक्स है, और प्लास्टिक से बनी हुई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं, इवन जो हम डे टू डे में यूज करते हैं, और उसका बहुत बड़ा एरिया है. तो प्लास्टिक जो हम करते हैं वो एक ऐसा, हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स के पाकिस्तान के शायद सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं. हमारा एक अच्छा नंबर है एक्सपोर्ट का, 5% 6% है हमारा ओवर, लेकिन एज अ एक्सपोर्टर वी आर लार्जेस्ट. और हमारे पास आई थिंक 70 to 80 कंटेनर्स मंथली एक्सपोर्ट होते हैं प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स के. तो जो एक अच्छा नंबर है. तो ये एक एरिया बहुत है जिसमें पाकिस्तान में रिसेंटली काफी काम हुआ है फॉर लोकल कंजप्शन, और इसमें एक्सपर्टीज भी डेवलप हुई है. ये एक एरिया है जिसको हम काफी बिल्ड कर सकते हैं. इसके अलावा जो चीजें मैं करता हूँ जो टेक्सटाइल से हटके है, उसमें मेटल की प्रोडक्ट्स है. मेटल में मैं एक जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स करता हूँ जिसमें कुकवेयर है, जिसमें कास्ट आयरन कुकवेयर है, जो कि एक बड़ी स्पेशलाइज नीश है, छोटी नीश है. और एक थोड़ी सी ब्रॉडर नीश है जिसको हम नॉन स्टिक कुकवेयर कहते हैं. अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है वो एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल होते हैं या स्टील के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दुनिया जो है वो नॉन स्टिक कुकवेयर पे जा चुकी है. तो डे टू डे पकाने के लिए नॉन स्टिक कुकवेयर इस्तेमाल होते हैं, और वो एक कैटेगरी है जो मेटल की प्रोडक्ट्स में हम करते हैं. इसके अलावा मेटल की रोजमर्रा के इस्तेमाल में जैसे मेटल रैक्स होते हैं, मेटल रॉड से चीजें बनती हैं, मेटल शेल्व्स होते हैं, मेटल ऑर्गेनाइजर्स होते हैं. अगेन जिस तरह प्लास्टिक से दुनिया की रोजमर्रा की चीजें बनती हैं जो डेली लाइफ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, मेटल से भी सैकड़ों प्रोडक्ट बनती हैं. प्लस मेटल में कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में मेटल से बहुत प्रोडक्ट्स बनती हैं. तो मेटल एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें जिसमें भी शायद हम ही शायद मेटल से रिलेटेड प्रोडक्ट के शायद सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान में, जिसमें हम जो सियालकोट की कुछ प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें आपकी पर्सनल केयर के रेजर्स या क्यूटिकल पुशर्स, क्यूटिकल निपर, मैनिक्योर प्रोडक्ट्स शामिल हैं. और अगेन मेटल एक बहुत बड़ी कैटेगरी, क्योंकि मेटल से दुनिया में बहुत चीजें बना सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान में अभी एक्सपर्टीज बहुत लिमिटेड एरियाज में है, लेकिन ये अनदर कैटेगरी है जिस पे काफी काम हो सकता है. ये बताइए कि मेटल्स और प्लास्टिक्स दोनों फेयरली एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, या एटलीस्ट अर्ली इन द वैल्यू चेन तो ये काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव होते हैं. डिस्पाइट पाकिस्तान हाई एनर्जी कॉस्ट, हाउ आर दीज प्रोडक्ट्स स्टिल कंपेटिटिव? अच्छा, अभी रिसेंटली तो कुछ गवर्नमेंट ने एनर्जी प्राइसेस कम की हैं, और अगर जितने भी लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में, तकरीबन आई वुड से मोर देन 90% हैव इन्वेस्टेड इन सोलर रिसेंटली, क्योंकि प्राइस डिफरेंशियल बहुत ज्यादा था, तो बहुत बड़ा इंसेंटिव था. एक साल के अंदर लोगों के आरओआई थे सोलर पे, जितनी एनर्जी की कॉस्ट बढ़ गई थी. तो अगर आप वेटेड एवरेज निकालें जो सोलर के साथ जो गवर्नमेंट की एनर्जी है, जो खास तौर पे जो अब नए रेट्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये जो मेटल और खास तौर पे जो मेटल की प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत लेबर इंटेंसिव है. अब इसमें चैलेंज ये है कि डिस्पाइट हमारी चाइना से 3 to 4x लेबर चीपर है, चाइना एक प्रोडक्ट को बनाते हुए उसको डेकेड्स हो गए. जैसे हमारे इंसुलेटेड ड्रिंकवेयर्स होते हैं मेटल के, और कई तरह की मेटल की हाई कंजप्शन की प्रोडक्ट्स होती हैं, क्योंकि चाइना उसको डेकेड से बना रहा है, उसने उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की वो एक्सपर्टीज हासिल कर ली है. जैसे अगर आप कुछ नाइफ्स बनने की वीडियोस देखें, हम भी पाकिस्तान में नाइफ्स बनाते हैं, वो आप वीडियोस देखें, और जो चाइना नाइफ्स बनाता है उसमें जो वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, उसमें जो वर्कर्स का डिफरेंस है, और जो स्टेप्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स का डिफरेंस अगर आप देखें, तो वर्कर्स भी शायद 10 times कम है, और जो उसमें जो स्टेप्स हैं वो भी शायद तकरीबन उन्होंने मेजॉरिटी एलिमिनेट कर ली, और क्वालिटी और फिनिश भी उनकी बहुत सुपीरियर है. तो हम अपने तरीकों से, जिन तरीकों से काम कर रहे हैं, उन तरीकों से तो वो प्रोडक्ट्स में compete नहीं कर सकते चाइना से, लेकिन चाइना से लर्न करके कि चाइना कैसे बनाता है, और उनके जो प्लांट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को बनाने के, अगर हम उनको अडॉप्ट करें तो डेफिनेटली इन प्रोडक्ट में हम बहुत कंपैरेटिव हो सकते हैं. लेकिन उसमें हमें चाइना वाली ही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी कि आप एक ही चीज को बहुत बड़ी तादाद में बनाएं, बड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करें, आपके पास एक इकोनॉमी ऑफ स्केल हो, तो आप इसमें compete कर सकते हैं चाइना से. बिफोर वी क्लोज दिस, ये बताएं कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं हमारी इस कॉन्वर्सेशन को, उनके लिए बताएं कि व्हाट आर सम
انٹرسٹنگ اپرچونیٹیز جو ریلیٹیولی کم کیپٹل کے ساتھ مینوفیکچرنگ ریلیٹڈ پروڈکٹس کی شروع کی جا سکتی ہے ٹو گیٹ اے بگ ایڈوانٹیج بائی ایکسپورٹنگ ان دا یو ایس given this new tariff war situation where potentially چائنا ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوگا اور یہ ایک میجر اپرچونٹی ونڈو کھول رہا ہے دنیا کے لیے. اچھا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ چائنا میں جو اتنا ٹریڈ بڑھا اس میں ٹریڈرز کا کیا رول ہے، کیونکہ جب بھی ہم چائنا کے ٹریڈ شوز میں جاتے ہیں ہمیں 80% لوگ وہ نظر آتے ہیں جن کی اپنی مینوفیکچرنگ ہی نہیں ہے. وہ بیسیکلی ان کے پاس ایک چھوٹا سا فلور ہے، ایک منیمل سی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ مینوفیکچر کسی سے کراتے ہیں اور وہ گڈس پھر آرڈر لے لیتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو امیجن کریں کہ یو ایس اے میں ابھی کوئی بائر ہے جو بہت ڈیسپریٹ ہے اور وہ آپ کو کوئی $100,000 کا ایک آرڈر پلیس کرنا چاہتا ہے یا $50,000 کا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو 30% ایڈوانس بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، 40% ایڈوانس دے سکتا ہے. آپ کسی سے اس پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرا کے وہ آرڈر لے کے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور بینک سے اس کے اگینسٹ آپ منی بھی لے سکتے ہیں ٹائم. تو کیونکہ یو ایس بائر بہت ڈیسپریٹ ہے ٹو گیٹ دیٹ پروڈکٹ فرام ڈفرینٹ سورسز، تو جو ہمارے ینگ لوگ ہیں وہ اس کو ایز اے اپرچونٹی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ سورسنگ کی انڈسٹری میں ہیں، جو سورسنگ کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جو کنیکٹ کرتے ہیں بائرس کو سیلر سے، یا پھر جو پروڈکٹ ریسرچ کر کے ایک اس میں اپنا ایک کمیشن رکھتے ہیں اور اس میں اپنے مارجنز بلڈ کرتے ہیں، اس جگہ پہ بہت کام کرنے کا پوٹینشیل ہے. بلکہ جو ہماری یو ایس میں بہت زیادہ آفیسز کھولنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم شو روم بھی کہتے ہیں. جس طرح آپ ٹریڈ شو میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو ڈفرینٹ کمپنیز نے اور ٹریڈرز نے یو ایس اے میں جہاں پہ بڑے بڑے مینوفیکچرز ہوتے ہیں ان کے ہب کے پاس اپنے آفیسز بلڈ کیے ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ اپنی پروڈکٹس کو شوکیس کرتے ہیں، ان سے میٹنگز کرتے ہیں اور ان سے آرڈر لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک ایریاز ہیں جس میں ہمارے جو ینگ لوگ ہیں وہ ریلیٹیولی کم انویسٹمنٹ سے ایز اے ٹریڈر ماڈل پہ بزنس ایکوائر کر سکتے ہیں، یا پھر ایز اے کمیشن ماڈل پہ بزنس ایکوائر کر سکتے ہیں اور اس اپرچونٹی کا، ٹیرف کی اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اینڈ واٹ اباؤٹ مینوفیکچرنگ؟ مینوفیکچرنگ میں اگین دیر آر سرٹن پروڈکٹس وچ آر مینٹ فار اکانومی آف اسکیل، جس میں آپ کے پاس اگر ایک خاص اکانومی آف اسکیل نہ ہو تو وہ آپ مشینز کو افورڈ نہیں کر سکتے. دیر مے بی سم پروڈکٹس جیسے شوز ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے اور ہر شو کو بنانے کی ایک ڈفرینٹ ٹیکنیک ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک شو مینوفیکچرنگ میں لوگ ہیں، یا آپ کے پاس کوئی، آپ سیالکوٹ سے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسی نیش ہے جو کہ جس میں آپ ایک اسمال انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کو مینوفیکچر کر سکتے ہیں، تو آپ اس کی مینوفیکچرنگ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. ایسی کیٹیگریز نیش کیٹیگریز ہوتی ہیں جن کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. اور نیش فرنیچر کی ایک بہت بڑی ہے. فرنیچر ایک ایسا ایریا ہے جو بہت سمپل ہے، فرنیچر بنانا آسان ہے، اس کے لیے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری مینوفیکچرنگ کا سیٹ اپ نہیں چاہیے. چھوٹی چھوٹی ٹیبلز ہیں، کرسیاں ہیں، جو ٹیبلز ہیں جو آپ ای کامرس پہ بھی بکتی ہیں، آپ اس کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں. اس کو بنانا بہت آسان ہے، اس کی R&D ریلیٹیولی ایزی ہے. تو آپ کو ایسی مینوفیکچرنگ کی نیشز ڈھونڈنی پڑیں گی جس میں کیپٹل انویسٹمنٹ کم ہے، اور اس کو ٹارگیٹ کر کے آپ اس میں انٹر ہو سکتے ہیں. What is the best way to search? So let's say اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ Amazon کی کوئی اسٹیٹس ریلیز ہوتے ہیں یا اس طرح کے آن لائن ای کامرس ریٹیل کے اسپیشلی US کے اسٹیٹس ریلیز ہوتے ہیں، جس کو کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اچھا یہ والے جو پروڈکٹس ہیں یا میرے سرکل آف کمپیٹنس میں ہیں یا میرے پاس ایکسیس ہے ان لوگوں کا جو کہ یہ بنا سکتے ہیں، and then one could take a shot at that. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ پروڈکٹ ریسرچ کے مارکیٹ پاکستان ایکچولی Amazon فری لانسرز کی شاید دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، کیونکہ شاید پاکستان میں Amazon کے فری لانسرز پاکستان اور فلپائن میں ہی ہیں. شاید انڈیا سے بھی زیادہ فری لانسر جو ہیں ای کامرس کی مارکیٹ میں، خاص طور پہ Amazon اور ریلیٹڈ مارکیٹ کے، وہ پاکستان میں سب سے بڑی کنسنٹریشن ہے. تو اس کے ایکسپرٹس بھی پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہیں. جنگل اسکاؤٹ یا اسمارٹ اسکاؤٹ جیسے ٹولز اویلیبل ہیں جس میں آپ ہر کیٹیگری، سب کیٹیگری کا مارکیٹ سائز، سیلز ڈیٹا، ریونیو، سیلنگ پرائس، سارا ڈیٹا مارکیٹ ریسرچ کر سکتے ہیں. اور بہت سارے اس میں آپ لوگوں کو بھی ہائر کر سکتے ہیں جو لوکلی بڑی تعداد میں اویلیبل ہیں، جو آلریڈی US کمپنیز کے لیے کام کر رہے ہیں سملر وے میں. تو کافی آپ اگر آپ کے پاس اچھی HR ہے تو لوکل آپ کے پاس پاکستان میں ہی کافی ریسورسز اویلیبل ہیں جو آپ کو پروڈکٹ ریسرچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ کا کیا پوٹینشیل ہے. زبردست. جبران صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا اینڈ یو گیو اس این اوور ویو آف یور بزنس اینڈ آلسو ان لائٹ آف دا ٹیرفس. تو بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تھینک یو سو مچ، تھینکس فار ہیونگ می. اینڈ ٹو آر آڈینس بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں اس سیشن میں جوائن کیا. اگر آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں یا آلریڈی کوئی آن لائن بزنس کر رہے ہیں
تو پلیز جس میں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یو ایس، یا اگر آپ امیزون پہ یو ایس میں یا یورپ میں سیل کر رہے ہیں، تو اگر ان ٹیرفس کے بعد آپ کے آرڈرس پر کیا اثر آیا ہے، ہیو دے گرون، آر یو ایس بائرس ٹرولی ڈیسپریٹ فار مور آرڈرس؟ پلیز اگر آپ ان ایکسپیرینسز سے گزر رہے ہیں تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے کامنٹس میں، اینڈ پلیز جوائن آر کمیونٹی بائی سبسکرائبنگ ٹو پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ. تھینک یو سو مچ.